السلام علیکم 9th کلاس ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایس ڈبلیو ایجوکیشن. آج ہم کریں گے یونٹ نمبر 3 ڈیفوڈلز جو کہ ایک پوئم ہے, اس کی سمری کریں گے. تو اگر سمری کی امپورٹنس بیان کروں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 9th کی بک ہو یا 10th کی تو 4 to 5 سمریز ہوتی ہیں, یعنی کہ پوئمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان پوئمز میں سے کسی ایک کی سمری مسٹ انکلوڈ کی جاتی ہے بورڈ کے پیپر میں. تو آپ خود سوچ لیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے سمری. بے شک یہ 5 نمبر کی ہے, 5 نمبرز کی ہے, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ 5 نمبرز آپ نے ضرور اچیو کرنے ہیں اور پورے اچیو کرنے ہیں, ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ بھی نہ کٹے آپ کا, ٹھیک ہے. تو ایک بات شروع میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نے سمری لکھنی ہے, ٹھیک ہے, یا اردو کی کوئی نظم ہے یا انگلش کی کوئی پوئم ہے, آپ نے تشریح کرنی ہے, پیرافریز کرنی ہے یا سمری لکھنی ہے, تو آپ نے رائٹر کی بایوگرافی 2 or 3 لائنز ضرور ایڈ کر لینی ہے. بایوگرافی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہے نا, پوئٹ ہے, ٹھیک ہے, جس نے پوئم لکھی ہے, اس کے بارے میں آپ نے 2 یا 3 لائنیں انکلوڈ ضرور کرنی ہے, ٹھیک ہے. اتنا اچھا امپیکٹ پڑے گا اس سے پیپر چیکر پر, ٹھیک ہے. اس کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بن جائے گا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کا دل بھی کرے نا کہیں سے نمبر کاٹنے کو, تو پھر بھی وہ آپ کے نمبر نہیں کاٹے گا, ٹھیک ہے. پتہ چلے گا کہ یہ جینیس بچہ ہے جس نے رائٹر کے بارے میں بھی لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے 3 لائنیں میں نے 3 سے 4 لائنیں میں نے انکلوڈ کی ہیں ولیم ورڈزورتھ کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کو ضرور یاد کرنا ہے. باقی جو سمری ہے وہ بہت آسان ہے اور بہت چھوٹی سی سمری ہے, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جی. ڈیفوڈلز از ون آف ولیم ورڈزورتھ موسٹ فیمس پوئمس, ٹھیک ہے. جو ڈیفوڈلز ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ ولیم ورڈزورتھ نے. اور یہ ان کی جو سب سے زیادہ مشہور پوئمس ہیں ان میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے. ولیم ورڈزورتھ واز اے کی فگر ان دا انگلش رومانٹک موومنٹ, ٹھیک ہے. یہ لائن آپ نے مسٹ انکلوڈ کرنی, ٹھیک ہے, کہ ولیم ورڈزورتھ وہ بہت اہم پرسنالٹی ہیں. کی فگر کا مطلب ہے بہت اہم شخصیت ہیں ان دا انگلش رومانٹک موومنٹ. انگلش رومانٹک موومنٹ میں اگر انگلش رومانٹک موومنٹ کی بات کریں تو موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے تحریک, اور انگلش میں جو انگلش پیریڈ ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت سی موومنٹ تھیں, ٹھیک ہے. اس میں نیچرلزم بھی تھی, اس میں رومانٹک موومنٹ بھی تھی, ٹھیک ہے. اور رومانٹک موومنٹ والے جو لوگ تھے, ٹھیک ہے, اس تحریک کو ماننے والے, جس طرح ولیم ورڈزورتھ, وہ نیچر سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. انہوں نے نیچر کی جو پازیٹیو ایفیکٹس ہیں, ان نیچر کی جو اچھی باتیں ہیں, ان کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اپنی پوئمس میں, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ جو ولیم ورڈزورتھ ہیں وہ ایک رومانٹک پوئٹ تھے یا ان کا تعلق رومانٹک موومنٹ سے تھا. یہ 4 لائنیں انکلوڈ کریں گے تو کہہ لیں کہ آپ کی سمری کو 4 چاند لگ کے. باقی وہی سمپل جو بک میں لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ان دس پوئم ڈیفوڈلز دا پوئٹ ولیم ورڈزورتھ بیوٹیفلی ڈسکرائبز دا بیوٹی اینڈ ریفریشنگ افیکٹس آف نیچر. اس پوئم میں ولیم ورڈزورتھ بیان کرتے ہیں نیچر کی خوبصورتی کو, اور اس کے ریفریشنگ کا مطلب ہوتا ہے تازگی بخشنے والے اثرات کو, ٹھیک ہے. Once the poet was wandering aimlessly. wandering کا مطلب ہوتا ہے گھومنا, بے مقصد گھومنا, ٹھیک ہے. ایک دفعہ جو پوئٹ ہیں ولیم ورڈزورتھ وہ بے مقصد گھوم رہے تھے. سڈنلی, اچانک, ہی saw a large number of daffodils. انہوں نے ایک بڑی تعداد میں ڈیفوڈلز دیکھے. ڈیفوڈلز کیا ہیں جی؟ پھول ہیں, خوبصورت پھول, نرگس کے پھول, ٹھیک ہے. گروئنگ آن دا بینک, ٹھیک ہے, وہ بینک آف اے لیک, وہ کسی جھیل کے کنارے, ایک جھیل کے کنارے وہ اگے ہوئے تھے. انڈر آ ٹری, ایک درخت کے نیچے, ٹھیک ہے. ایک دن جو رائٹر ہیں وہ ایملیسلی گھوم رہے تھے اور انہوں نے اچانک دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے اور جھیل کے کنارے بہت بڑی تعداد میں ڈیفوڈلز اگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ڈیفوڈلز کا جھنڈ دیکھا, ٹھیک ہے, اس کا نظارہ کیا, خوبصورت پھولوں کا. دا فلاورز ور موونگ ان دا کول بریز. کول بریز کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا. جو پھول تھے, ٹھیک ہے, ڈیفوڈلز, وہ حرکت کر رہے تھے ٹھنڈی ہوا میں. دے لکڈ مور بیوٹیفل دین ویوز آف دا لیک, ٹھیک ہے. جو ڈیفوڈلز تھے وہ جو لیک ہے, جھیل کی لہروں سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہے تھے. دا پوئٹ کوڈ ناٹ فارگیٹ دس بیوٹیفل سائٹ. اور جو پوئٹ ہیں وہ اس خوبصورت نظارے کو بھول نہ سکی, ٹھیک ہے. فارگیٹ کا مطلب ہوتا ہے بھولنا. دس بیوٹیفل سائٹ, اس خوبصورت نظارے کو بھول نہ سکے. تھرو آؤٹ ہز لائف, اپنی پوری زندگی, ٹھیک ہے. ہی آفن ویژوائزڈ دیٹ سائٹ. وہ اکثر اس نظارے کا جو انہوں نے دیکھا تھا اس کو تصور میں لاتے ہیں. ویژوائز کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, تصور میں دیکھنا, ٹھیک ہے. وہ تصور کرتے ہیں اس نظارے کا. اینڈ فیلڈ پلیئر, اور خوشی محسوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے.
آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں اس کے کوسچن آنسر اور اس کی ایکسرسائز کو اچھے سے ایکسپلین کروں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.